أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا۔ یہ سورہ کہف کا 11واں رکوع ہے، آیت نمبر 83 ہے، اور یہاں سے حضرت ذوالقرنین کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں یہود نے ہی سوال پوچھنے کا کہا تھا مشرکین مکہ کو، جیسا کہ سورہ کہف کی ابتدا میں شان نزول بیان کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے یہود مدینہ سے کہا کہ ہم میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ان کی نبوت کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے اور لوگ ان کی طرف بہت تیزی سے مائل ہو رہے ہیں، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو یہود نے کہا تھا کہ تم ان سے یہ 3 سوال کرو، اگر تو وہ ان کے جوابات دے دیں گے تو وہ تو پھر اللہ کے نبی ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ ان کے جوابات نہیں دے سکتے تو پھر وہ بات بنانے والے ہیں، وہ اللہ کے نبی نہیں۔ تو ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون، وہ شخص کون ہے جس نے زمین کی مشارق و مغارب کا فاصلہ طے کیا اور ہر جہت میں پہنچا اور ہر طرف کی انتہا کو اس نے پایا، وہ کون شخص؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا کہ یہ ذوالقرنین ہیں کہ جنہوں نے مشارق و مغارب کے فاصلوں کو طے کیا اور انتہائی مقامات پہ پہنچے۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، 2 مسلم بادشاہ ہیں اور 2 کافر۔ مسلم بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت اور سلطنت بے مثال، اور دوسرے حضرت ذوالقرنین۔ اور کافروں میں جو 2 بادشاہ گزرے ہیں، ایک نمرود اور ایک بخت نصر، یہ 4 بادشاہ ہوئے۔ تو حضرت ذوالقرنین کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی اور انہوں نے پوری دنیا کا سفر طے کیا۔ آج تک اتنا سفر سائنس اور ٹیکنالوجی کے بہت زیادہ ترقی کر لینے کے باوجود بھی کسی نے نہیں کیا۔ دنیا کے ان کناروں پہ، ان گوشوں میں جہاں حضرت ذوالقرنین پہنچے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود بھی کھوج لگانے والے وہاں پہ نہیں پہنچ سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا سامان دیا تھا، ایسی صلاحیتیں دی تھیں، ایسی قوت دی تھی کہ انہوں نے زمین کی ہر طرف کے انتہائی حصے کو پا لیا اور وہاں پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں احکام دیے گئے ان احکام پر عمل پیرا ہوئے۔ یہ کس زمانے میں آئے، اس بارے میں نہ تو مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ وہ کس زمانے کے تھے اور کس خطے سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ جو انہوں نے سوال کیا تھا جب انہیں جواب دیا گیا تو انہیں اطمینان ہو گیا۔ مطلب یہ کہ حضرت ذوالقرنین کا جتنا واقعہ اور قصہ بیان کر دیا گیا ہے یہ عبرت اور نصیحت کے لیے کافی ہے، اور قرآن کریم فضول باتوں کو بیان نہیں کرتا۔ چنانچہ احادیث نبویہ میں بھی اس حوالے سے کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ وہ کس خطے سے تعلق رکھتے تھے اور کس زمانے میں آئے۔ اور اتفاق کی بات ہے، ذوالقرنین نام کے جتنے بھی بادشاہ ہوئے ہیں، یہ ایک لقب ہے، ان بادشاہوں کا ایک لقب اور نام اسکندر بھی ہوا ہے، اور ان میں بعض کافر بھی ہوئے ہیں،
جو یہ ذوالقرنین اسکندر جو کہ مسلمان تھے اور جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ کون سے ہیں؟ ان کو ان میں سے متعین کرنا بہت مشکل ہے، متعین نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے ہمیں بیان کیا۔ تو لہٰذا ہمیں اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ البتہ مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور حضرت خضر ان کے وزیر تھے۔ تو یہ ایک بات ابن کثیر نے کہی ہے۔ باقی جمہور کا قول یہی ہے کہ بالتعین کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور ان کے نبی ہونے اور نبی نہ ہونے کے بارے میں بھی اختلاف۔ مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کو نبی قرار دیتے، اور بعض اور حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، کیونکہ انہیں قتل کا بھی حکم دیا گیا ایک قوم، اور وہ نبوت کے بغیر کیسے الہام کے ذریعے ممکن؟ کسی قطعی راستے سے، یقینی راستے سے وہ علم دیا جاتا ہے، اور وہ وحی کا راستہ ہے۔ تو جب ان پر وحی کو مانا جائے گا تو یہ نبی قرار پائیں گے۔ جمہور ان کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نبی ہونا بیان نہیں کیا، اور نہ حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے۔ بہرحال ایسے موقع پہ احتیاط ہی بہتر ہوتی ہے، اور پھر یہ کیا جا سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو جو احکام دیے گئے وہ کسی نبی کے واسطے سے دیے گئے، یا وہ جو احکام دیے گئے وہ الہام کے ذریعے سے دیے گئے، وحی کے ذریعے سے نہیں دیے گئے۔ اور جو اوحینا کا لفظ ان کے واقعے میں آتا ہے اس سے مراد بھی الہام ہے، اور الہام کے لیے اوحینا کا لفظ آتا ہے۔ دیکھیے ابھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ مشرکین نے سوال کیا تھا یہود مدینہ کے کہنے پہ۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہہ دیجئے کہ میں اس کا کچھ حال، ان کے کچھ واقعات آپ کے سامنے، تمہارے سامنے ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اسے زمین میں حکومت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر چیز سے متعلق سامان دیا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ ایک سفر پر چلا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے بالکل غروب کی جانب میں پہنچے، یعنی زمین میں سے اس سے آگے سفر کرنا ممکن نہیں تھا، آگے تو سمندر تھا، تو انتہائی مغرب کی جانب میں جب پہنچے، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، تو سورج کو ایک سیاہ چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا۔ سیاہ چشمے سے مراد سمندر ہی ہے، پانی سیاہ تھا، اور سورج پانی میں تو غروب نہیں ہوتا، سورج تو زمین سے بہت دور ہے اور بہت بڑا ہے، کئی لاکھ گنا بڑا ہے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ چونکہ نظر سمندر سے آگے جا نہیں سکتی، تو یوں ظاہری طور پہ یوں لگ رہا تھا جیسے سمندر کے اندر یہ غروب ہو رہا ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور ذوالقرنین نے وہاں پر ایک قوم کو پایا۔ ہم نے حکم جاری کیا، قُلْنَا، اب اس قول کی وجہ سے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ نبی
اور میں نے کہا کہ یہ الہام کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ کسی نبی کے ذریعے سے بھی یہ حکم جاری ہو سکتا ہے۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور بادشاہ ہوئے ہیں، اور ان کے نبی ہونے کا قول جمہور نے نہیں کیا۔ ہاں بعض حضرات نے ان کے نبی ہونے کا قول بھی کیا ہے، جن میں مفسر ابن کثیر بھی شامل ہیں۔ قال اما من ظلم قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، یا تو آپ انہیں سزا دیں، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، آپ کو اختیار ہے۔ قالا، تو حضرت ذوالقرنین نے عرض کیا کہ میں ان میں دوسرے والے معاملے کو، جو دوسرا مجھے اختیار دیا گیا ہے، جو دوسری آپشن مجھے دی گئی ہے، میں اسے منتخب کرتا ہوں کہ میں ان کو دعوت دوں گا، اور جو دعوت کو قبول کر لے گا میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں گا، اور جو دعوت کو قبول نہیں کرے گا پھر میں اسے سخت سزا دوں گا۔ دنیا میں ہم اس کو قتل کریں گے اور آخرت میں بھی وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ قالا، ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم، جو تو بے انصاف ہوگا، فسوف نعذبہ، تو ہم اس کو عذاب دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، اور اس کا رب بھی اسے بہت برا، بہت سخت عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور ہماری دعوت پر جو ایمان لے آئے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بہت ہی بھلائی والا بدلہ ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اسے اپنے معاملے میں سے نرم اور آسان بات ہی کہیں گے۔ دیکھیں ذوالقرنین کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ کیا ہے، یہ بھی ایک بحث ہے کہ ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں۔ ان کو ذوالقرنین بعض نے کہا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے دو زلفیں تھیں، بعض نے کہا انہوں نے مشرق اور مغرب کا فاصلہ طے کیا، دونوں انتہائی جانبوں میں پہنچے، اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ان کے سر کے اوپر کچھ نشانات تھے جو کہ سینگوں کی مانند تھے، اور بعضوں نے کہا کہ سر کے دونوں جانب میں چوٹ کے نشانات تھے۔ تو بہرحال اہل کتاب کے ہاں یہ ذوالقرنین کے نام سے مشہور اور معروف تھے، تو قرآن کریم میں بھی انہیں ذوالقرنین کے نام سے ہی ذکر کیا گیا۔ ان کا اصلی نام کیا تھا یہ قرآن کریم میں ذکر نہیں کیا گیا، اور ان آیات میں جو ان کا سفر ذکر کیا گیا وہ مغرب کی جانب کا ہے۔ مغرب کی انتہائی جانب میں پہنچے، وہاں پر جو لوگ تھے کافر تھے، اور پھر حضرت ذوالقرنین نے انہیں دعوت دی، جو لوگ ایمان لے آئے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے انہیں سزا دی اور انہیں قتل کیا۔ یہ انہیں اختیار ملا تھا اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوئے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک دوسری جانب میں چل پڑے۔ یہ دوسری جانب جو تھی یہ مشرق کی جانب تھی، پہلے سفر مغرب کی جانب کا کیا، پھر مغرب کے بعد مشرق کی جانب چل پڑے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ پہنچے، یعنی اس سے آگے جانا ممکن نہیں تھا۔ اور میں نے ذکر کر دیا کہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کہ اس ترقی کے دور میں بھی انسان ان انتہائی جانبوں میں نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ ذوالقرنین پہنچے۔ وجدہا تتلو علی قوم، تو ذوالقرنین نے وہاں پر سورج کو پایا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ ہم نے اس قوم سے ادھر کوئی حجاب نہیں رکھا، کوئی درخت نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی مکانات نہیں۔ وہ لوگ
شاید زمین میں گڑھے کھود کر اور سرنگیں بنا کر رہ رہے تھے، کوئی تعمیرات وہاں پہ نہیں تھی، تھے زمین پر۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اسی طرح سے اور ہمیں جو کچھ بھی ان کے پاس ساز و سامان تھا اس کا پورا ہمیں علم ہے اور ہمیں پوری اس کی خبر ہے۔ قد احطنا، احطنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے، ہمیں پورا علمی احاطہ ہے جو کچھ بھی ان کے پاس اسباب تھے۔ یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ممکن ہے کہ یہ لوگ بھی اسی طرح سے جیسے کہ پہلے لوگ تھے ویسے ہی ہوں، اور حضرت ذوالقرنین نے ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جیسے پہلے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا۔ تو یہ کیا سے سمجھ آ سکتا ہے، یعنی پہلے لوگوں کے لیے یہ حکم تھا اور یہ ان کے ساتھ معاملہ کیا، تو دوسری جانب میں جو گئے تو ان لوگوں کو کافر پایا تو ان کے ساتھ بھی پھر وہی معاملہ کیا، دعوت دی، اور دعوت کے بعد دونوں طریقے، جو ایمان لایا اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اور جو ایمان نہیں لایا اس کے ساتھ سختی کا معاملہ۔ ثم اتبع سبابا، پھر ایک تیسری جانب میں انہوں نے سفر طے کیا، حتی اذا بلغ بین السدین، اس کے بارے میں یہ نہیں ذکر کیا گیا کہ یہ شمال کی جانب تھی یا یہ جنوب کی جانب تھی، مفسرین نے شمال کی جانب قرار دیا کیونکہ زیادہ آبادی شمال ہی کی جانب ہے، تو شمال کی جانب میں سفر طے کیا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے۔ یہ سد ذوالقرنین کا ذکر ہے یہاں پر، جو حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو بند کرنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی، اور وہ دیوار اتنی بڑی ہے اس کے باوجود وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آ سکی۔ پوری دنیا میں انہوں نے چھان لیا، دیکھ لیا، تلاش کر لیا، لیکن دیواریں چین نظر آتی ہے اور دیواریں نظر آتی ہیں، لیکن یہ جو ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ہے موجود ہے لیکن ابھی تک مل نہیں سکی۔ تو یہ بھی پوری دنیا والوں کے لیے معمہ ہے، یہ کہاں پہ ہے اور یہ یاجوج ماجوج کہاں پہ قید کیے گئے ہیں۔ اسی لیے میں نے ذکر کیا کہ جہاں ذوالقرنین پہنچے اس وقت بھی دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے سائنٹسٹ اور ان کے جو سیاحت کرنے والے لوگ ہیں، دنیا کو چھاننے والے لوگ ہیں، کہاں کیا ہے کیسے ہے، وہ ابھی تک وہاں پہ نہیں پہنچ سکے۔ تو جب یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو ان پہاڑوں سے ادھر ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ بات سمجھ نہیں سکتے تھے، وحشی لوگ تھے اور زبان اور لغت سے نا واقف تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حضرت ذوالقرنین کی بات بالکل نہیں سمجھ پا رہے تھے، کچھ اپنی بولی ان کی ہوگی، وحشی زندگی گزار رہے تھے، تو اشارات اور کنایات سے بات سمجھی سمجھائی گئی، فہم تفہیم ہوا۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے درخواست کی اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ دو قومیں ہیں، دو قبیلے ہیں جو کہ حضرت یافس سے نکلے، حضرت یافس کی اولاد میں سے، حضرت نوح کے 3 بیٹے، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جن سے پوری نسل انسانی چلی، سام، حام اور یافس۔ پھر یافس کی اولاد میں کچھ سخت قسم کے لوگ تھے
وہ بھی آہستہ آہستہ مہذب ہو گئے. لیکن یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ بہت ہی زیادہ وحشیانہ طرز کے ہیں، اور بندوں کو قتل کر دینا، مار دینا ان کے لیے کوئی اجنبی بات نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں. بہت طاقتور ہیں، عام لوگ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تعداد بھی ان کی ایسے ہے کہ 1 اور 10 کی نسبت ہے انسانوں سے، 1 اور 10 کی نسبت ہے، اور وہ وہاں پر ان کو قید کیا گیا، کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے. تو ان لوگوں نے درخواست کی کہ یہ یاجوج اور ماجوج بہت زیادہ فساد مچاتے ہیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کہ ہم آپ کے لیے کوئی چندہ جمع کر دیں. أَلَا أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں. قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو میرے رب نے مجھے حکومت دی ہے اور جن چیزوں سے مجھے نوازا ہے وہ بہت بہتر ہے، تمہارا چندہ کیا ہے؟ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم میری اعانت کرو قوت کے ذریعے سے، یعنی جو میں چیزیں منگواؤں وہ لا کر دیتے جاؤ. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دوں گا، بہت مضبوط دیوار بناؤں گا. بہت سی چیزیں منگوائی ہوں گی، لیکن وہاں لوہے کی چادریں، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے، تختے، اس کی کمی تھی، وہ خاص طور پہ منگوائیں. اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے تختے لے کے آؤ. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب حضرت ذوالقرنین نے، صدفین کہتے ہیں پہاڑوں کی دونوں چوٹیوں کو اور دونوں کناروں کو، دونوں کناروں کے برابر کر دیا تختے جوڑتے 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 دونوں پہاڑوں کے خلا کو بھر دیا، اور دونوں پہاڑوں کی جو چوٹیاں تھیں وہ ایک برابر ہو گئیں. بہت زیادہ لوہا رکھا، بہت لوہے کی چادریں رکھی. قال انفخوا، پھر کہا اس کے نیچے اب آگ دھونکو، آگ جلاؤ. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب ان سب لوہے کی چادروں کو آگ کر دیا، یعنی وہ جلتے جلتے بہت سرخ آگ کا انگارہ بن گئیں. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کے آؤ، وہ میں اس پہ انڈیلوں. دیکھیں پہاڑ ہے اور پہاڑوں کے درمیان میں اتنی بڑی دیوار بنائی ہے، اور اس پہ آپ تانبا بھی انڈیل رہے ہیں. کیا سامان تھا ان کے پاس. اس دور میں تو کرینیں چھوٹی پڑ جائیں گی، تو اس دور میں حضرت ذوالقرنین کے پاس کیا ساز و سامان تھا، اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے نوازا ہوا تھا، کوئی اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب وہ پوری ایک دیوار بن گیا، اور اس میں پھسلن بھی آ گئی، بہت مضبوطی بھی آ گئی. سارے خلا جو لوہے کے تختوں کے درمیان تھے وہ بھر گئے، ایک ہو گیا. فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، وہ نہ تو اس پہ چڑھ سکتے ہیں، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ اس میں سوراخ لگا سکتے ہیں، سوراخ بھی نہیں لگا سکتے. حدیث مبارکہ میں آتا کہ وہ ہر روز اس کو کریدتے ہیں، دیوار کریدتے 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 اتنا کرید لیتے ہیں کہ انہیں روشنی نظر آ جاتی، اور روشنی نظر آنے کے بعد وہ کہتے ہیں باقی کل کریں گے. جب اگلے دن آتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ سے دیوار اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مضبوط کر دیتے ہیں. وہ پھر اس کو کریدتے کریدتے یہاں تک کہ دوسری طرف سے روشنی نظر آنے لگتی ہے، اور پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ اب باقی کام کل کر لیں گے. جب ان کے نکلنے کا وقت آ جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، تو وہ کہیں گے اگر اللہ نے چاہا تو باقی کام کل کر لیں. تو جب وہ یہ کہیں گے نا اگر اللہ نے چاہا، تو اس وقت پھر وہ اگلے دن آئیں گے
تو دیوار اتنی ہی کریدی ہوگی جتنی انہوں نے کریدی تھی، اور باقی کا کام کر کے وہ اس دیوار میں سے نکل آئیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نیند سے بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سد ذوالقرنین کے اندر ایک سوراخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سے ایک حلقہ بنا کر بتایا کہ اتنا سوراخ، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا سوراخ ہو گیا، یعنی آپ نے بڑی فکر مندی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا۔ تو یہ اس میں نہ چڑھ سکتے ہیں اور نہ نقب لگا سکتے ہیں، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے ایک سوراخ کر لیا، اب وہ کرتے رہتے ہیں لیکن دوبارہ اس کو مضبوط کر دیا جاتا ہے۔ قال ھذا رحمت من ربی، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس کو ڈھا دے گا۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں بہت ہی خونخوار ہیں، بہت مضبوط ہیں، اور ان سے لڑنا انسانوں کا کام نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے اس وقت دجال نکلے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپس کی ملاقات کا دور ہے تقریباً 5 سے 7 سال، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دجال نکلے گا، اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ زمین پر کس قدر رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 40 دن رہے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی جانب میں ہوگا، اور یہ جو دجال ہے یہ شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے نکلے گا۔ اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی 10 آیات، پہلی 10 آیات یاد کر لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے دور میں نکلا تو میں خود اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو ہر آدمی کو اپنی قدرت کے بقدر محنت کرنی ہوگی، اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور ہر مسلمان کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہوگا اور مددگار ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ ابری ہوئی ہے اور دوسری آنکھ سے وہ کانا ہے۔ بہرحال اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور یاجوج ماجوج بہت قتل و غارت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ہی ان کی غذا کا سامان کریں گے۔ ان کی جو غذا ہوگی مسلمانوں کی وہ ذکر اور تسبیحات ہی ہوں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بددعا کریں گے، اور یہ یاجوج ماجوج پر اللہ تعالیٰ آفت نازل کریں گے، یہ سب کو ہلاک کر دیں گے، اور پھر پرندے آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ ہر طرف خون ہی خون پھیلا ہوگا، اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے اور بارش سے ساری زمین کو دھو دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کے دور میں امن و امان اور سلامتی ہی ہوگی، اور ہر طرف سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان، اور اسلام اور ایمان۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ تھا، اور ان کا آخری سفر
صدر ذوالقرنین کا جو ان کا آخری سفر ہوا وہ اس جانب میں ہوا جہاں پر انہوں نے وہ دیوار کھڑی کی جو یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے تھی، اور وہ دیوار آج بھی موجود ہے، لیکن نظروں سے اللہ تعالیٰ نے اوجھل کی۔ جب یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی، وہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان کو چھوڑیں گے ایک دوسرے میں گڑمڑ ہو رہے ہوں گے، اتنی زیادہ تعداد ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر قیامت قائم ہو جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، اس کے بعد قیامت۔ اللہ تعالیٰ دابت الارض کو بھیجیں گے، وہ ہر کافر کے ماتھے پہ کافر لکھ دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں دفن ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے، کچھ عرصے کے بعد مسلمان سارے کے سارے ان کی وفات ہو جائے گی، اور کافروں کے ماتھے کے اوپر دابت الارض کافر لکھ دے گا، اور سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ایمان قبول نہیں ہوگا، سارے کافروں پر قیامت قائم ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور ہم سور پھونکیں گے، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم سب کو جمع کریں گے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم جہنم کو اس دن کافروں کے سامنے پیش کریں گے، لائیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں پردے میں تھیں میری نصیحت سے، میری یاد سے، وکانوا لا یستطیعون السمع، اور وہ میری طرف سے آنے والی نصیحت کو سن بھی نہیں سکتے، سننے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتے تھے، سننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ 11واں رکوع مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔